السلام علیکم۔ اچھا، اب دوبارہ ہم جو ہے اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا کہ حضرت زینب جو تھیں، اب وہاں پر کربلا میں جو سانحہ ہوا ہے اس میں ان کے بہت سارے مرد جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب بچے بچے ہیں اور خواتین بچی ہیں، اور ان کے اندر شدید خوف و ہراس کا عالم ہے۔ ان حالات میں جو ہے حضرت زینب ان کی سہارا بنی۔ ٹھیک ہے، کربلا کے غمزدوں کا یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو حضرت زینب نے یزید کے سامنے جو تقریر فرمائی وہ آپ کی جرأت و بے باکی، دانائی اور تدبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی اس تقریر سے یہ پتہ چلا کہ حضرت زینب کتنی جرأت والی، بے خوف، عقل مند اور تدبر کی خوبیوں سے مالا مال تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کا دل جو ہے اپنے حق و بھائی کی شہادت، اپنے پیارے بچوں کی جدائی اور خاندان کی تباہی کے صدمے سے چور چور تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے جو ہے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اور جابر حاکم کے سامنے، جابر کہتے ہیں سنگ دل بے خوف حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی آسان بات نہ تھی، لیکن آپ نے اس وقت بھی ثابت کر دیا کہ مومن مرد ہو یا عورت، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور اس کی زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ یعنی حالات چاہے کیسے بھی ہوں، مرد مومن یا ایک مومن انسان جو ہوتا ہے، مرد اور عورت کسی میں سے بھی مومن، یعنی جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے، تو وہ کیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور اس کے منہ سے کلمہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ٹھیک ہے، پھر جابر حاکم کے روبرو یہ کہنا کتنا مشکل ہے۔ یعنی انہوں نے پھر آگے انورٹڈ کاماز میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، مگر ہمارے خاندان کے قتل سے بے حیائی کا جو دھبہ تو نے اپنے دامن پہ لگایا ہے وہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا۔ یعنی ایک بادشاہ وقت آپ کے سامنے ہے، اور ایسا ہے بادشاہ جس نے آپ کے ساتھ بہت ظلم بھی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے جب اس نے دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی کر دے، یعنی کہ جیسے باقیوں کو اس نے جان سے مار دیا، آپ کو بھی مار سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی حق کے سامنے، اس میں حق کے ساتھ ڈٹ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر انہوں نے یہ الفاظ اس کو کہے۔ حضرت زینب کا ایمان تھا کہ ظالم کے ظلم کی پردہ پوشی کرنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ جب اہل کوفہ خاندان رسالت کی غریب الوطنی پر آنسو بہا رہے تھے، اہل کوفہ یعنی کوفہ کے لوگ خاندان رسالت کی غریب الوطنی، یعنی کچھ مر گئے، کچھ وطن سے دور تھے، قسم پرسی کے حالات تھے، تو اس وقت حضرت زینب نے کیا فرمایا کہ اے کوفے والوں، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنی رسی مضبوط بٹتی ہے۔ رسی کو کیا کہتے ہیں؟ بٹا جاتا ہے، یعنی مختلف دھاگوں کو لے کر ان کو اس انداز سے رول کیا جاتا ہے کہ رسی بن جاتی ہے۔ تو تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنی رسی مضبوط بٹتی ہے، یعنی اتنی محنت کرتی ہے اور ایک رسی تیار کرتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا، یعنی کوفے والوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ حضرت امام حسین سے کہ جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے؟ اپنے وعدے کو پورا نہ کیا، اور قسمیں کھا کھا کر پلٹ جانے والوں، تم نے کس بری طرح اپنی عاقبت خراب کر لی۔ عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، یعنی مرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو اب اللہ کے غضب سے ڈرو اور اس کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ کوفیوں، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، یعنی اتنا تم نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ایسا کام ہے کہ آسمان بھی اس کو دیکھ کر پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، شک مطلب زمین کا بھی پھٹ جانا، دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یعنی اتنا بڑا ظلم تم لوگوں نے کیا ہے۔ تو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کس حوصلے اور پختہ عزم کے ساتھ برداشت کی جا سکتی ہے، اس کا بہترین نمونہ حضرت زینب نے پیش کیا، جو مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ روشن مینار یعنی جو خواتین، روشن مینار، جیسے آپ اس لفظ کو، اگر آپ اس لفظ کی آپ معنی دیکھیں تو روشن مینار یعنی ایک ایسا مینار کہتے ہیں اونچی چیز جو دور سے نظر آئے اور روشن بھی ہو، تو پھر وہ کتنا دور سے دکھائی دے گا نا، تو ایسی چیز کو انسان کو فالو کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت زینب نے جو مثال پیش کی، جو جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا، تو تمام مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کریں، اور اپنی زندگیوں میں کبھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے
تو پھر اسی طرح کا یعنی کہ اسی طرح کے جذبے کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے بچوں کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، نہیں سمجھ میں چیز آتی تو میسیج کر کے مجھے انفارم کریں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گی. ٹھیک ہے. اب اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے.